السلام علیکم۔ آج 5 نومبر 2020 ہے۔ ہمارے ایک بہت سینئر رہنما جناب چودھری شجاعت صاحب کا ایک فکرہ یاد آ رہا ہے کہ اسلام آباد کو خالی کرانے کے لیے 111 بریگیڈ کی 2 جیپیں اور 1 ٹرک کی کافی ہے۔ جب وہ موو کرتے ہیں تو یہ سیاستدان اسلام آباد تو کیا ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ اس دفعہ یہ سیاستدان ڈر نہیں رہے، ان کے دل میں خوف نہیں۔ 111 بریگیڈ بھی ادھر ہے، یہ بھی ادھر ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ان کے چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بریگیڈ حرکت نہیں کر رہا۔ اصل مسئلہ ان کا یہ ہے، ان کا مسئلہ جمہوریت نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کسی ملک میں بھی مارشل لا جب لگتا ہے تو جمہوریت کو نقصان ہوتا ہے۔ باہر کے ملکوں میں اس ملک کی وہ ویلیو نہیں رہتی جو ایک جمہوری ملک کی ہوتی ہے، اور یہ سیاستدان پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے جب خود کچھ نہیں کر سکتے تو یہ چاہتے ہیں کہ مارشل لا لگ جائے، اور پھر جو مارشل لا کی حکومت آئے اسے دوسروں کے لیے جسٹیفائی کرنے میں ٹائم لگے اور یہ پھر اس کا ساتھ دے اور عیش کرے۔ تو اب آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ آخر مارشل لا لگتا کیوں ہے؟ فوج کیوں مارشل لا لگا دیتی ہے؟ کیا ہر وقت فوج موجود نہیں ہوتی؟ کیا پاکستان میں 70 سال میں مارشل لا ہی رہا؟ تو واٹ از دا مین کازز آف مارشل لا؟ فوج کا کام ہوتا ہے کہ وہ ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے اس کا دفاع کرے، اس کی سرحدوں کی حفاظت کرے، اپنے عوام کی آزادی کے تحفظ کرے۔ اب آپ پہلے مارشل لا کی طرف جائیں۔ جب 1958 میں ایوب خان صاحب نے مارشل لگایا تو سیاسی طور پہ ملک کی کیا حال تھی، کیا حالت تھی؟ اس وقت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ میں نے آج تک اتنے آزادی کے بعد پاجامے نہیں بدلے جتنے پاکستانی گورنمنٹ نے وزیر اعظم بدلے۔ سیاست کا یہ حال تھا، ایک ایوان کی جگہ ایک مچھلی منڈی جیسی حالت ہو گئی تھی۔ تو اس وقت یہ ملک آزادی کے اوائل میں ہی ختم ہو جاتا، ٹوٹ جاتا، اگر ایوب خان صاحب مارشل لا لگا کے اسے سنبھالا نہ دیتے۔ فوج نے اپنا حق ادا کیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ جب ملک سٹرانگ ہو گیا، ان لوگوں نے بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ اب ملک اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا، تو انہوں نے دیکھا کہ اب ترقی بھی ہو رہی ہے، ڈیم بننے شروع ہو گئے، سڑکیں بنی۔ یار یہ تو فوجی جو ہے اس نے تو کام کرنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے پھر جلسے جلوس ان کے خلاف نکالنے شروع کر دیے، اور ایوب خان صاحب نے استعفیٰ دے کے ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو 1 یونٹ ہے اس کو توڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ در حقیقت ملک کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ اور بعد میں حالات نے ثابت کر دیا کہ چند ہی سالوں کے بعد واقعی وہ 1 یونٹ جو تھا وہ 1 یونٹ رہا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن کے ہم سے جدا ہو گیا۔ اب دوسری دفعہ جو مارشل لا لگا اس کی طرف آ جائے تو بھٹو صاحب جو تھے وہ تو سیاسی لیڈر تھے، پرائم منسٹر تھے، لیکن ان سب نے وہ جو اس وقت تو یہ بنی ہوئی نا ایک تنظیم بن گئی، اکٹھے ہو گئے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اس وقت بھی وہ بن گئے تھے، سب اکٹھے ہو کے ایک الائنس بنا لیا، اور بھٹو صاحب کے خلاف انہوں نے وہ شور شرابہ کیا کہ حکومت چل ہی نہ سکے۔ اس کو ہٹاؤ جی، ہمارا مشن ہی بھٹو کو گرانا ہے۔ اب بھٹو صاحب تو ان کی حکومت کو گرا دیا،
دین واٹ دے گینٹ. ملک اس دہانے پہ یہ لے گئے ہنگاموں میں کہ انڈیا کے لیے اسے شکار کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. تو اس وقت پھر فوج نے اپنا حق ادا کیا اور ملک کی سلامتی کے لیے جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا امپوز کر دیا. اس کے بعد 12-13 سال وہ حکومت کرتے رہے. یہ کوئی نہیں بولے, ان کو جمہوریت نہیں یاد آئی, آرام سے بیٹھے, کسی وزارت لے لی, کسی کچھ لے لیا, بیٹھے یہ کھا رہے. جب وہ ان کا حادثے میں وہ ہلاک ہو گئے, شہید ہو گئے, تو یہ جو تھی انہوں نے پھر سیاسی حکومت بنائی. وہ کتنی دیر چلی آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر وہی ہنگامے شروع ہو گئے, وہی کرپشن شروع ہو گئی. تو پرویز مشرف صاحب نے پھر مارشل لگا دیا, 7 سال حکومت کی. پھر انہوں نے ہنگامے شروع کر دیے اور پرویز مشرف صاحب نے حکومت ان کے حوالے کر دی. اب اس کے بعد شاید فوج نے فیصلہ کیا کہ ہم اناسیسی امداد نہیں کریں گے انلیس کہ یہ ملک کو ترقی کی بجائے تباہی کے دانے پہ نہ لے جائے. تو پھر کو ایسے ہی ہوا. یہ ایک پارٹی آئی, اسے ملک کو خوب لوٹا. پھر دوسری پارٹی آئی, اسے خوب لوٹا, سرمایہ باہر لے گئے, ملک کے وسائل جو ہے ذاتی استعمال میں لے آئے. ہیلی کاپٹر جو سرکاری خرچے پہ چلتے تھے ان میں سے ناشتے آ رہے ہیں لوگوں کے لیے, بچے سفر کر رہے ہیں. تو خوب انہوں نے جیبیں بھری. جب ایسے ہوا تو کسی نہ کسی نے تو آگے آنا تھا. آرمی کے لیے تو بہترین موقع تھا. لوگ کہتے تھے اب مارشل لگا کہ اب مارشل لگا, جب عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ بیٹھے ہوئے تھے. دیٹ واز دا بیسٹ ٹائم فار آرمی ٹو امپوز مارشل لا. وہ رئیس شریف چاہتے تو ان کی اتنی عوام میں مقبولیت تھی کہ وہ مارشل لگا لیتے, کسی نے بولنا ہی نہیں تھا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور حکومت کو چلنے دیا. جو گیپ آیا اس میں عدلیہ سے کہا آپ ملک کو سنبھالیں. چیف جسٹس صاحب نے رول پلے کیا اور پاکستان اللہ کے فضل سے آج بھی صحیح ہاتھوں میں ہے, اس کی باغ دوڑ. لیکن جب پھر بھی ان لوگوں کو کچھ نہیں ملا, یہ سمجھتے تھے نئی حکومت آئے گی, وہ بھی عمران خان ہے, ان کے سامنے تو عمران خان صاحب ایک سیاسی طور پر بچے کی حیثیت رکھتے. یہ تو بڑے کاغ ہیں, ان کے تو بچے بھی جوان ہو کے ٹریننگ لے رہے ہیں سیاستدان بننے کی, حکومت کرنے کی, کیسے حکومت کی جاتی ہے پاکستان پہ. تو اب وہ جو تھی بات کہ لوٹو کھاؤ, وہ بند ہو گئی. جب آپ کسی جانور کے منہ سے اس کا شکار یا نوالا چھینیں گے تو وہ تو حملہ کرے گا. اب وہی بات ہوگی جو ذوالفقار بھٹو صاحب کے ٹائم پہ ہوئی تھی. وہ سب اکٹھے ہو گئے, پتہ نہیں کتنے ستارے تھے, 9 ستارے تھے یا 7 ستارے تھے. بھٹو صاحب جب ریسٹ ہو کے مارشل لگ گیا تو وہ ستارے کہاں گئے؟ کیا ان ستاروں کا مقصد مارشل لگوانا تھا یا جمہوریت لانا تھا؟ اب بھی ان کا مقصد کیا ہے کہ ہم سے حساب نہ لو, بس ہم تمہارے راستے میں نہیں آتے, تم ہمیں نہ چھیڑو, ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے. تو بھائی ملک کیسے چلنا ہے؟ اگر کرپشن کا پیسہ واپس نہیں آئے گا تو پاکستان کے پاس تو اتنے سورسز نہیں. تو اب جو ہمارے عمران خان صاحب ہیں وہ تو اس ایجنڈے پہ آئے ہیں کہ میں لوٹا ہوا مال واپس لاؤں گا. اب وہ اگر اس ایجنڈے پہ قائم نہ رہیں تو پھر وہ اگلی دفعہ الیکشن کیسے لڑیں گے, کیسے عوام کے پاس جائیں گے؟ ان کا پرابلم یہ ہے. اور ان کا دوسرا پرابلم یہ ہے کہ جب وہ حکومت سے باہر تھے جتنی آسانی سے وہ سمجھتے تھے کہ سب ادارے میرے ساتھ ہوں گے, یہ سب ادارے بڑے اچھے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ ہم دیانتداری سے کام کریں. حکومت میں آ کے انہیں سمجھ آئی کہ یہ تو بات ہی اور ہے, میں کچھ آرڈر دیتا ہوں نیچے کچھ ہوتا ہے, میں چور کو پکڑتا ہوں وہ ادھر سے قانون کے تحفظ سے نکل جاتے. تو یہ تو سسٹم اگر چینج ہوگا تو پھر ہی ان کے گرد ہلکا تانگ ہوگا. ادروائز کوئی بھی آ جائے,
عمران خان صاحب ہو، کوئی بھی ہو، ان کو نہیں پکڑ سکتا انلیس کہ کوئی ڈکٹیٹر آئے اور پھر وہ یہ ہو کہ حکومت ہی نہ ہو، بادشاہ تو اس کی گردن اڑا دو۔ اس مقام تک پاکستان کو جانے نہیں چاہیے۔ مارشل لا اچھی بات نہیں، لیکن جب بھی مارشل لا لگا، ہمارے سیاستدانوں کی پوری کوشش کے بعد فوج نے مداخلت کی ملک کو بچانے کے لیے۔ اگر ان سیاستدانوں پہ ہوتا تو یہ پلیٹ میں رکھ کے مشرق پاکستان کی طرح مغربی پاکستان جو تھا وہ بھی انڈیا کے حوالے کر دیتے۔ کشمیر کو انہوں نے یہ کشمیر کمیٹی یہ کیا کیا ان سیاستدانوں نے کشمیر کے لیے؟ ہمارے خان صاحب ہے، وہ کم چلو بولتے تو ہے نا آپ۔ ایک بات ہے کہ اگر آپ طاقتور ہیں تو برائی کو آپ روکے طاقت سے، یہ جہاد ہے۔ اگر آپ کے پاس طاقت سے روکنے کی وہ نہیں ہے کیپیسٹی تو زبان سے اسے برا کہیں۔ سیکنڈ سٹیج ہوگی، اگر آپ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے تو دل سے برا اسے سمجھے کہ یہ جو بات ہے یہ بری ہے۔ یہ بھی ایک جہاد کی تھرڈ سٹیج ہے۔ تو اب جو عمران خان صاحب ہے، پاکستان کے پاس اتنی طاقتیں کہ وہ فرسٹ سٹیج پہ کشمیر میں جا کے قبضہ کر لے، حملہ کر کے۔ وہ دوسری سٹیج کی جو ہے وہ تو جہاد کر رہے ہیں دوسری سٹیج کا، وہ زبان سے نیشنل اسمبلی میں جہاں کسی نے آج تک نہیں آواز اٹھائی، کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مولی، گاجریں، ٹماٹر یہ ضروری ہے یا پاکستان میں امن و امان ضروری ہے؟ یہ لوگ سب کٹھے ہو گئے ہیں اس لیے کہ ہم سے حساب نہ لو۔ اور مین فیکٹر کیا ہے جی، ہم نے جو حکومت کو گرانا ہے۔ بھائی کیا ہوگا حکومت گرا کے آپ کیا کریں گے؟ کس کو لائیں گے؟ کیا آپ عمران خان پہ کوئی ایسا ایلیگیشن لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے ان 2 سال میں کرپشن کی ہو، فلاں معاہدے سے اتنی کمیشن لی ہو؟ ٹھیک ہے، کام آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سپیڈ سے نہیں ہو رہے جس سے لوگ توقع کر رہے تھے، لیکن آپ بے ایمانی کا بھی الزام نہیں لگا سکتے۔ یہ جو چیزیں مہنگی ہیں، یہ عمران خان آلو ٹماٹر پیاز نہیں اگاتا، یہ آپ کی زمینیں، آپ کے کسان ہیں، یہاں سے آتی ہیں سب چیزیں، آپ ان پہ کنٹرول کرتے ہیں، سرمایہ دار ہیں۔ یہ لوگ جو ہے یہ آپ کے زیر سایہ رہتے رہے، آپ کے تعلقات ہیں۔ تو یہ سب سیاسی چکر ہے۔ عمران خان کی حکومت گر جائے گی تو کیا ہوگا؟ یہ آٹا، چینی، یہ سب چیز سستی ہو جائے گی۔ کون سستی کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ یہ تو بتائے نا۔ یہ کہہ دینا کہ مہنگائی ہے تو وہ مہنگائی کو توڑ بھی تو کرے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم آگ کے کریں، کیسے کریں؟ ہاؤ یو ول ڈو اٹ؟ وہ اسکیم بھی بتائیں آپ۔ تو میرے بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں سب سیاستدانوں سے ایک ہی سوال کرنا چاہیے کہ اگر عمران خان کی آپ حکومت گرا دیتے ہیں تو پھر آپ کیسے مہنگائی پہ کنٹرول کریں گے؟ آپ سرمایہ کہاں سے لائیں گے؟ کیا کریں گے؟ تو یہ جو ہے ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی بات نہیں، سوائے اس کے کہ حکومت جو ہے اس کو ٹف ٹائم دینا ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جب ذوالفقار بھٹو کی حکومت ٹاپ پہ پہنچی تو انہوں نے جلد سے جلد کر کے ان کو اتار دیا۔ جب ایوب خان کی حکومت ٹاپ پہ پہنچی ترقی کے تو ان کو اتار دیا۔ ان کا کام ہی یہ ہے، یہ پاکستان کو پھلتے پھولتے نہیں دیکھنا چاہتے۔ دے آر ورکنگ آن دی ایجنڈا آف آور اینیمیز۔ تو ہمیں بصیرت پاکستانی ہوشیار رہنا چاہیے، ہمیں اپنی فوج کی قدر کرنی چاہیے۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش اس وقت بنا تھا جب وہاں آرمی کے خلاف ایک زہر بار دیا گیا۔ لوگوں نے اپنی ہی آرمی سے مدد لینے کی بجائے دشمن پہ اعتبار کیا اور دشمن کی جولی میں جا گئے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان کو سمجھنے میں کافی عرصہ لگ گیا، لیکن واٹ ہیپن؟ ملک تو ٹوٹ گیا نا۔ اب یہی بات ادھر ہو رہی ہے۔ آج اگر انڈیا حملہ کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے، جہاز آتے ہیں، کون دفاع کرے گا؟ یہ جتنے سیاسی لیڈر ہیں یہ جائیں ادھر ساتھ پہ کھڑے ہو کے دکھائیں جدھر گولیاں چلتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو سٹیج پہ کھڑے ہو کے جتنی
مرضی منہ سے بمبارمنٹ کر لیں، اصل توپ تو یہ چلا نہیں سکتے، گن ان کو پتہ نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو ان کو تو اپنے حفاظت کے لیے بھی ٹرین رکھنے پڑتے ہیں۔ ان سے کہ بھائی ایک رائفل اٹھا کے صبح شام تک 15 میل پیدل چلو، یہ آرمی کا کام ہے۔ آرمی اگر ملک کا دفاع کر رہی ہے تو ڈونٹ ڈگریس، ان کی قدر کریں، عزت کریں۔ یہ نہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی آپ ایسے سمجھے کہ یہ آرمی نے ملک چلانا ہے، نہیں، ملک تو عوامی نمائندوں نے چلانا ہے، لیکن جو ہمارے دفاع کے لیے لوگ ہیں ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں۔ تو پلیز انڈرسٹینڈ کریں، کسی کے دھوکے میں نہ آئے، اپنی فوج کی قدر کریں، عزت کریں۔ یہی لوگ ہیں جو پاکستان کی دفاعی سرحدوں پہ رہ کے حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو لڑتے ہیں دشمنوں سے، یہی لوگ ہیں جو رات کو وہاں جاگ رہے ہوتے ہیں اور ہم شہروں میں سو رہے ہوتے ہیں۔ لیٹ دیم ڈو دیئر جاب، ان کو اپنا کام کرنے دیں اور مت ان کو سیاست میں گھسیٹیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ ایک سٹیج آ جائے جب آدمی کو ملک بچانے کے لیے پھر انٹرفیئر کرنا پڑے۔ یہ خود سیاستدان اس سٹیج پہ لے آتے ہیں آرمی کو، کہ آرمی تو اپنا جو ہے حلف اسے انہوں نے اٹھایا، ہم نے پاکستان بچانا، انہوں نے بچانا ہے۔ یہ نہیں کہ استاد سیاستدان ایک نے حلف دیا کہ میں پاکستان کی راز پاشی کروں گا اور اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے وہ پاکستان کی ایٹمی راز بھی باہر بڑھ بتا رہے لوگوں کو۔ ایسے نہیں ملک چلتے۔ پلیز اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہو۔ تو میرا تو یہی ایک آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کے لیے آنیسٹ ہو، دیانتدار ہو، پاکستان کی بقا کے لیے کام کریں، کسی بھی غلط سیاستدان کے پیچھے لگ کے اپنے ملک کو، اپنے بچوں کے مستقبل کو مت تباہ کریں۔ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ ہم پاکستان کو بڑھتا آگے پھلتا پھولتا دیکھیں گے، پاکستان ترقی کرے گا۔ اللہ پاک ہماری حفاظت کرے۔ اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔